الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند میرے ساتھ مل کر نبی کریم خاتم النبیین حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلوات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ خالق اور مالک جو اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور جو انسان کو جب وہ انتہائی مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں ہوتا ہے سہارا دیتا ہے، اور وہ رب جو اپنے بندے کو کسی حال میں خالی نہیں لوٹاتا، انسانوں کی طرح نہیں کہ اگر اطاعت گزار ہے، کہنا ماننے والا ہے، یا ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر دھتکار دیتے ہیں، پھر اس کی داد رسی نہیں ہوتی، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اس کی اطاعت نہیں ہوتی. لیکن وہ رب ایسا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ساری زندگی تم نافرمانی کر کر کے تھک جاؤ اور پھر ایک مرتبہ صرف میری بارگاہ میں آ جاؤ اور اپنے دل کی گہرائی سے یہ کہہ دو کہ اے میرے رب خطا ہو گئی، تو وہ سب بھول جاتا ہے، وہ ساری پچھلی باتیں بھول جاتا ہے، وہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ساری
نافرمانیوں کو دھو دیتا ہے، صرف ایک اقرار سے وہ بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت اور عظمت عطا فرمائے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، اور آج کی تاریخ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل عاشق رسول اور واقف اسرار نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے، اور وہ قومیں اور وہ لوگ کامیابیوں کے زینے چڑھتے ہیں جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، ان کے کارناموں کو آپس میں بیان کرتے ہیں، اور وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کے اسلاف نے کس طرح سے دین کو اختیار کر کے، وہ دین جو آج ہمیں بائی برتھ مل گیا نا، ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، اگر ہم اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ سے محبت کرنے والے اور دین پر چلنے والے وہی لوگ تھے۔ ہم تو بس یوں کہیے کہ گھر ہمارا، ماحول ہمارا مسلمانوں والا ہے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس کے تقاضوں کا اور ہمیں اس کا گہرائیوں کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کرنی چاہیے۔ ہم سب اس سے لابلد ہیں، اور اگر کوئی جانتا بھی ہے تو وقت اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کے اوپر، کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بس پڑھا اور گزر گئے، سنا اور گزر گئے، عمل کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ مفقود ہے اور ناپید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، نام کا مسلمان نہیں بلکہ عملی طور پر ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا فرمائے جو ایک مسلمان کے اندر اوصاف ہوتے ہیں، جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں اوصاف ہوتے ہیں، وہ اوصاف اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی عطا فرما دے اور ہماری زندگیوں کو اس سے مزین فرما دے۔ اظہار اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے 4 اشخاص دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ خواتین میں ام المومنین حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور بچوں کے اندر مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات، اور مردوں کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ وہ 4 ہستیاں ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی ہیں، اور جس طرح کچھ نبوت کی نشانیاں یہود کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں
ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفاقت کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، اور ان کے پاس اس کی نشانیاں موجود تھیں کہ وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں سے پہچانتے تھے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پہچان رکھتے تھے۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اور یہ وہ واحد اور منفرد صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اور پھر اتنی قربانیاں دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اس کو چکا دیا ہے، جس نے میرے ساتھ جو بھلائی کی تھی میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسے دے دیا، سوائے صدیق اکبر کے، کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کو عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا حبیب بنانا روا ہوتا کسی نبی کے لیے، تو میں صدیق اکبر کو اپنا حبیب اور اپنا دوست، کہ ایک نبی جو ہے وہ اللہ ہی کو اپنا حبیب اور اپنا دوست بناتا ہے، لیکن کسی نبی کے لیے اگر جائز ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا حبیب اور خلیل بناتے۔ بے شمار قربانیاں اور بے شمار احسانات اس امت کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ابھی علل اعلان دین کی تبلیغ کا حکم نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر عبادت میں مصروف تھے، تو کفار قریش جو آپ کے جانی دشمن ہو چکے تھے اس وقت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس طریقے سے کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پھندا بن گئی، اور وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ یکایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے، اور آپ نے دیکھا تو آپ نے وہ چادر بھی کھولی، اور جب ان سے مزاحمت کری تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، سب مل گئے کہ لہو لہان کر دیا، اور آپ مرض کی شدت کی وجہ سے یا خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے کہ وہاں پر امان دینے کے لیے کوئی آیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چھڑایا اور لے کے گئے گھر میں۔ اس وقت تک آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ کم و بیش ایک دن ایک رات آپ بے ہوشی کے عالم میں رہے، جب ہوش آیا، اور اس وقت جو اور 2-4 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام جمیل بھی تھی، لیکن دین کی محبت ایک دوسرے کے لیے دل میں کتنی تھی۔ آج ہم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات رکھتے ہیں، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کو کہ جانی دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک رشتہ اسلام کو چھوڑ دیجئے، خونی رشتوں کے بھی اب تو ہم روادار نہیں رہے۔ مال اور جائیداد کے معاملے جب سامنے آتے ہیں تو یہ خونی رشتے بھی ہم پامال کر دیتے ہیں، اور ایک وہ تھے کہ دینی رشتہ تھا تو دل بے چین۔ ام جمیل کو جب پتہ چلا اپنے گھر کے اندر پریشان ہے، بے چین ہے،
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طریقے سے خبر گیری کی جائے. ابھی اپنا دین بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کیا، بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. بہانے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں، اور جب ان کا حال دیکھتی ہیں تو برداشت نہیں ہوتا، رو پڑتی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. میرے ساتھ تو جو معاملہ کیا سو کیا. تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں اے ابو بکر، اس حال میں پہنچنے کے بعد بھی آنکھ کھلتے ہی جس کی خاطر تیرا یہ حال ہوا ہے، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اسی کا پوچھ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اب جمیل کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اشارے سے فرماتی ہیں ظاہر ایمان اس وقت تک ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، لیکن ان کی والدہ محترمہ کی موجودگی میں حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکر نہ کرو، آپ بتاتی ہیں آپ دار ارقم میں ہیں. والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں مجھے کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. اور پھر جسم سے چلا نہیں جاتا، اس قدر مضروب ہوا ہے جسم کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. اور جب دار ارقم میں پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھتے ہیں، دوڑ کے ان کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ آتا ہے کہ اے میرے آقا، آپ الحمدللہ ٹھیک ہیں تو ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ کوئی قولی زبانی بات نہیں ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر موقع پر اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا. کوئی ایسا موقع نہیں آیا، چاہے وہ جہاد ہو، جنگ احد کا واقعہ ہو، جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لے لیا تھا تو وہ چند صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنا لیا تھا، ان میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اور پھر واقعہ ہجرت جو ہے یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے اور ایسا ایک منفرد اس کے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو جاننے والے صحابہ تھے انہوں نے اس وقت کی قدر کو بیان کیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے اور آپ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف چلے تو وہ والہانہ انداز حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی کبھی جرت نہیں ہوئی. اور پھر وہ آیت تو ان کے درمیان ہی نازل ہوئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، ہرگز آگے نہ بڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ کرام کبھی بھی ایک ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آگے نہیں چلتے تھے، ایک ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے تھے اس جگہ اپنے قدم نہیں رکھتے تھے. یہ ادب صحابہ کرام، محبت اور وارفتگی اور عشق تھا. اور عشق جو ہے یہ آداب خود سکھا دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وضاحت ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے لیے آداب جو ہے وہ بیان کیے ہیں. سورہ حجرات کے اندر قصہ مختصر، غار ثور کی طرف چل رہے تو عجیب عالم ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے ہیں، آگے چلتے چلتے کبھی دائیں ہو رہے ہیں، کبھی بائیں ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، کیا فکر مندی ہے، کبھی تم میرے آگے آ جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو.
ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ دشمن ہم کو تلاش کرتے ہوئے کہیں سامنے سے نہ آ جائیں تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں کہ اگر وہ سامنے سے آئیں تو پہلے ان کا واسطہ ابو بکر سے پڑے، بعد میں آپ تک پہنچ سکیں، ابو بکر کی جان پہلے آپ کے اوپر نچھاور ہو جائے پھر وہ آپ تک جا سکیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اور پھر فرماتے ہیں جب میرے دل میں یہ وہم آتا ہے کہ وہ دائیں طرف سے کہیں نہ آ جائیں تو میں آپ کے دائیں ہو جاتا ہوں، جب دل کہتا ہے کہیں بائیں سے نہ آ جائیں تو میں بائیں ہو جاتا ہوں، جب میرے دل کا وہم ہوتا ہے کہ پیچھے سے نہ آ جائیں تو آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ یہ وارفتگی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحسین فرماتے ہیں، جنت کی آپ کو بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر جب غار ثور کے اوپر پہنچتے ہیں، غار ثور، اور پہنچتے کیسے ہیں؟ آج بھی جن لوگوں کو یہ شرف ملا کہ وہ جبل ثور کے اوپر چڑھ سکیں اور غار ثور تک پہنچ سکیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی غار ثور کے اوپر پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لمحہ لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیال ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے کے چڑھوں گا۔ اکیلے چڑھنا مشکل ہے، آج بھی مشکل ہے۔ 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے جب زمین آپ دیکھتے ہیں گھر بناتے ہیں، 10 20 سال 40 سال کے بعد زمین کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، زمین کی سطح اونچی ہو جاتی ہے۔ 1400 سال میں تو پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ان پہاڑوں کے اندر اور ان زمینوں پر آئی ہوں گی، لیکن قربان جائیے فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، اور اپنے کندھے پر لے کر آپ ان کو اوپر چڑھتے ہیں۔ اور پھر جب اوپر چڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا عالم ہے؟ اب دل کے اندر یہ خیال ہے یہ غار ہے اور اس کا نام ہی ثور ہے، ثور سانپ کو کہتے ہیں یا اژدہے کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس پہاڑ کے اوپر تو زیادہ تر سانپ ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو غار کے اندر کوئی موذی جانور ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے اس میں داخل ہو جائیں تو کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف فرما ہوں، میں اندر جا کے پہلے صفائی کر لوں۔ اندر جاتے ہیں غار کے اندر۔ ایک قابل توجہ نکتہ اور بھی یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں یا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم تھا یا نہیں تھا جسے ہم غیب کہتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، تو ایک دلیل آپ کو سوچ کی ایک سمت دے رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی تو آپ یعنی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے ہر وقت، اس کا کوئی دور نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں لوگوں کے لیے اظہار جس کو بعثت کہتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی اگر تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو بیت اللہ شریف آج بھی پہاڑوں کے درمیان ہے، اس وقت تو بالکل پہاڑوں کے درمیان تھا، آج تو کچھ صاف کر دیے گئے، لیکن اس زمانے میں پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ تو بالکل متصل کسی پہاڑ کے اوپر کوئی ایسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی جہاں پر آپ جا کر یکسوئی سے عبادت کرتے۔ تو ان پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کم و بیش 4 سے 5 کلومیٹر دور وہ جبل نور کا پہاڑ آپ نے کیسے منتخب کیا، اور اس پہاڑ کے اوپر بھی وہ غار جس پہ آج بھی اگر لوگوں کے نشان ختم کر دیے جائیں تو پھر وہاں غار کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھنا، آگے کی سمت میں اترنا تھوڑا سا، پھر پہاڑ کی اگلی سمت میں گھومنا، پھر اس کے بعد اس غار، اور وہ غار بھی کوئی ایسا غار نہیں کہ جس کو ہم آج غار کہتے ہیں کہ ایک ٹنل ٹائپ کی ہے اس میں گھسے چلے جائیں، 2 سل ملے ہوئے ہیں صرف۔ ایسی جگہ کی تلاش، یہ کون سا نور تھا، یہ کون سا علم تھا، یہ کون سی روشنی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا سے بھی کراس کرایا، ابو قبیس سے بھی کراس کرایا، جبل نور تک پہنچایا، اور جبل نور کی بھی چوٹی پہ چڑھ کر آگے اتر کر جیسے میں نے اس کی حیت بیان کی ہے وہاں تک پہنچے۔ پتہ چلا
کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور ہجرت کے موقع پر جبل ثور کے اوپر جانا، جبل ثور پر کیا وہ غار نیچے سے نظر آ رہا ہے؟ اس کا دھانا نظر آ رہا ہے؟ کیا اس کی کوئی نشاندہی ہے؟ کیا وہ رہنے کی جگہ ہے کسی کی کہ وہاں تک لوگ جایا آیا کرتے ہیں، ان کا معمول ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے سارے پردے ہٹا رکھے۔ جو ہمارے لیے غیب ہے ان کے لیے اللہ نے اس کو غیب نہیں رکھا۔ جبل ثور کے اوپر آپ چڑھے اور غار ثور تک پہنچے، اور وہ غار بھی ایسا غار ہے، منفرد غار ہے کہ اس کے اندر جب چلے جائیں، کیونکہ کفار قریش تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے نا، وہاں پہنچے اور پہنچ کر کے یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ ہم کو تلاش کر لیں گے۔ ایسا غار ہے، لیٹ کر اس کے اندر داخل ہو کر، اور یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اس میں بات کرنے والے کی آواز اندر رہتی ہے، باہر نہیں آتی، باہر بات کرنے والے کی آواز اندر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے غار کو تلاش کیا، اس غار تک پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھ رہے ہیں بہت سارے موکلے ہیں، سوراخ ہیں، کیا کریں؟ ایسا نہ ہو یہ تو پہاڑی سانپوں والا پہاڑ جبل ثور کہلاتا ہے، کوئی موذی آ جائے تکلیف پہنچائے، کچھ اور نہیں سجائی دیا تو اپنی چادر کو پھاڑنا شروع کر دیا، اس کے پیسز کیے، ہر سوراخ میں اس کو لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تمام سوراخوں کے اندر لگا لیے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی ہے، اب صفائی کر لی، دل میں یہ ارادہ کیا کہ اس کے منہ پر میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا تاکہ کوئی چیز اس سوراخ سے باہر نہ آئے۔ اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کے آرام کی غرض سے آپ سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوؤں پر سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ قسمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں جہاں کے سردار اور دونوں جہاں کی ساری دولت اس کے اوپر نثار، اس مقام کے اوپر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوؤں پر آقائے دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہے، گود میں سر رکھا ہوا ہے، پاؤں لگا لیا۔ ایک سانپ جو مشتاق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا، جس کے علم کا یہ عالم تھا کہ اس کو پتا تھا وہ کس دور کا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، اس کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا، آخری نبی آئیں گے، اور جب وہ ہجرت کریں گے تو اس غار میں تشریف لائیں گے، اور اس غار میں وہ اس لیے قیام پذیر تھا کہ جب وہ اس غار میں تشریف لائیں اور میں زندہ ہوں تو میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ یہ اس ایک سانپ کے علم کا عالم، اللہ جسے علم عطا فرمائے اس کے لیے کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر ایک سانپ اتنا علم رکھتا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کم و بیش، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ موجود ہے وہاں پر۔ جب اسے کوئی راستہ نہیں ملا، ہر سوراخ بند، تو پھر اس نے آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی میں ڈنک مارا۔ اور یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عشق کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور محبت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہو تو ان عشاقوں کے حالات کو پڑھیں اور ان کو سنیں کہ انہوں نے حضور سے محبت کر کے بتائی۔ آج کا مسلمان تو محبت کے معاملے میں کفر کے اور شرک کے اور بدعت کے فتوے لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ ان کو کس نے یہ آداب سکھائے تھے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جنبش نہیں ہوئی، وہ نماز میں نہیں تھے۔ ہم نماز کے اندر اگر مچھر کاٹ لے یا کوئی ایسی موذی چیز سامنے آ جائے تو
ہلنا شروع کر دیتے ہیں، مچھر نے کاٹ لیا تو کھجانا شروع کر دیا، جسم میں کھجلی ہوئی تو کھجانا شروع کر دیا۔ وہ نماز میں نہیں تھے، لیکن نماز بھی اللہ نے جن کی رضا کے لیے فرض کری تھی اور جنہوں نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی اطاعت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جامد ہیں کہ جسم میں جنبش تک نہیں ہوئی، سانپ نے ڈنک مار لیا، زہر پھیلنا شروع ہوا، تکلیف تو ہوگی، انسانی جسم ہے اور تکلیف ہوئی، اس تکلیف میں بھی اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دی، کوئی یہ بات سوچی نہیں، ورنہ عقل انسانی تو یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کچھ تھا تو فوراً جلدی سے اٹھا دینا چاہیے تھا، ذرا اٹھیے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا، تکلیف ہو رہی ہے، میرے پاؤں کے اندر درد ہو رہا ہے، آرام۔ یہ خیال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں، آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے، کوئی جنبش نہیں کرتے، تکلیف کی شدت سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ پڑتا ہے، جیسے ہی رخسار پہ پڑتا ہے آنکھیں کھولتے ہیں، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موذی نے میرے پاؤں میں ڈنک مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا مجھے دکھاؤ، دکھایا، آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، وہاں لگایا، اللہ نے فوراً تکلیف رفع فرما دی۔ اور پھر یہی نہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، وہ کون ہے، وہ جانور کون سا ہے جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈنک مارا؟ تو اس سوراخ سے ایک اژدہا، ایک سانپ نکلتا ہے، اور نکلتے ہی فصیح زبان سے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور پہ درود بھیجتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے، میں تو اس غار میں رہتا ہی اس انتظار میں تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، آپ اس غار کے اندر قیام کریں گے، میں تو آپ کے دیدار کا مشتاق تھا، آج جب آپ تشریف لائے تو میرے سارے راستے بند تھے، میں کیا کرتا، مجبور ہو کر میں نے یہ کام کیا، میں نے ڈنک مارا ہے، میری اس خطا سے درگزر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطا کو معاف فرمایا۔ تو ان کی تو پہچان وہ رکھتے ہیں جن کو ہم جانور کہتے ہیں۔ یہ گوشت پوش کا انسان اپنے نبی سے کیسی محبت کرتا ہے کہ اپنے نبی کے نام پر کبھی بدعت کے اور کبھی شرک کے اور کبھی کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ اللہ نے ان جانوروں کو بھی یہ پہچان عطا فرمائی، وہ کنکریاں بے جان جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کنکریاں ہیں، ان میں کیا تعبیر اور صلاحیت، اگر وہ ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم سن لیں تو زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیں۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف سنا کے گفتگو ختم، اگلے جمعے انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے اور اس کے جتنے بالا خانے ہیں ان سے، ہر دروازے اور ہر بالا خانے سے اس کو آواز دی جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ قیامت تو بڑی عجیب جگہ ہے نا، جنت میں جانے کا فیصلہ تو حساب و کتاب کے بعد ہونے والا ہے، لیکن وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے اور اس کے بالا خانے سے آواز دی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ تم ہی ہو، جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، جسے جنت کے ہر بالا خانے سے پکارا جائے گا۔ یہ مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا تھا؟ محبت میں یکتا تھے، ہر وقت اپنا جان مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس محبت نے اور اس قربانی کے اس جذبے نے ان کو اس مقام پر پہنچایا۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں حکم فرمایا، جسے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مردوں کی زینت ہے، جسے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی ہے، نور ہے تمہارے چہروں کا، بہت
افسوس ہوتا ہے کہ ہم نام ان کا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چہروں کو اس سے عاری کرتے ہیں، داڑیاں کٹواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے منہ پھیرتے ہیں، ایک مسلمان جب ان کے جب شفاعت کیا درکار ہوگی اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہوگی، وہاں کیا چہرہ لے کر ان کے سامنے جائیں گے، کس چہرے کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے محبت کر کے بتائی، انہوں نے سب کچھ نچھاور کی، ہم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی حضور کی محبت میں، ہم اس نیت سے داڑھی نہیں رکھ پاتے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، سب ہمارے لیے اہم ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں گئی؟ غور کرنے کا مقام ہے، فکر کریں اور سوچیں کہ ہمیں محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ آخرت کے اندر کام آنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ نہ یہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ یہ چہرہ کام آئے گا، نہ کوئی اور کام آئے گا، کام آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کام آئے گی۔ غور کریں، فکر کریں اور صرف سنیں نہیں، اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے پر اپنے آپ کو راضی رکھا، ایسے ہی ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔